دوسرا پھر یہ جو طرح طرح کے لوگ ہیں یہ وظائف کے نام پر لوگوں سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں اور ایک دکانداری جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ چلا رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر ان کے وظائف میں دیکھا جائے تو بعض اوقات معاذ اللہ قرآنی آیتوں کے اندر تبدیلی بھی کی جاتی ہے. بعض اوقات جو ہے وہ ایسا کہا جاتا ہے قبرستان میں جا کے یہ پڑھ لو, گھر میں صبح صبح جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایسے پڑھ لو, دھوپ میں چلے جاؤ, اندھیرے میں آ جاؤ, یہ کر لو. تو کیا یہ بھی وظائف کا کوئی حصہ ہوتا ہے یا یہ سب ان کی باتیں بنائی ہوئی ہیں؟ دیکھیں یہ اپنے لوگوں کے اپنے تجربات ہیں جس کے تحت وہ کر رہے ہیں, لیکن میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند وہی ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدھی سیدھی تعلیمات ہمیں دی ہیں. اس کے اندر کہیں بھی آپ کو ان باتوں کا ذکر نہیں ملے گا کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھیں یا الٹا ہو کے پڑھیں. بزرگان دین کے بارے میں منسوب کی ہوئی باتیں جو کہ اتھینٹک طریقے سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہیں, ورنہ تمام بزرگان دین کا سلوک وہی رہا جو نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے, اور سنت سے ہٹ کر اور کسی بھی طریقے کو بزرگان دین نے ہمیشہ کنڈیم کیا, اس کو ناپسند کیا, اس سے لوگوں کو روکا ہے, اور لوگوں کو ہمیشہ سنت کی طرف بلایا. اور شاذلی سلسلے کے بزرگوں کا خاص اس میں کمال ہے کہ وہ تو اس بات کو اتنا سخت ناپسند کرتے ہیں کہ بلکہ ایسی کوئی بات کرتے بھی نہیں ہے جو سنت سے ثابت نہ ہو. ہمیشہ لوگوں کو نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف بلاتے ہیں, اور کوئی بہت زیادہ وظائف کا بوجھ بھی بندے پہ نہیں ڈالتے, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے اس پہ آپ عمل کرتے چلے جائیں, یہی آپ کا سلوک ہے, یہی آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جن وظائف کو اپنی زبان مبارکہ سے کیا ہو اور صحابہ کرام کو تعلیم کی ہو, تو یقیناً ان وظائف کے اندر کتنے کمالات ہوں گے, کتنے ان وظائف کے فضائل ہوں گے. انشاءاللہ وہ وظائف بھی اور وہ جو اذکار ہیں وہ بھی قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں سوال کر کے ہم معلوم کریں گے.